نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. الحمدللہ کل تک 19 پاروں کا خلاصہ ہو گیا. حضرت داؤد علیہ السلام کو کتنے بیٹے تھے وہ پکا آپ کو نہیں بول سکا میں. حضرت داؤد علیہ السلام کو کل 19 بچے تھے، تو ان میں سے نبوت حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملی. اور ایک بات، حضرت سلیمان علیہ السلام جو جانوروں کے لیے سننے کی اینٹاں بچھے تھے، وہ جس پر 5 میل مطلب 40 پر 5 کلومیٹر دور سے بچھے تھے. وہ اونٹوں کو اور کیا بولتے جانوروں کو جو پیخانہ اور گوبر کرنے کے لیے سننے کی اینٹاں بچھے تھے، وہ تقریباً 40 پر 5 کلومیٹر دور تک تھی وہ ان کے تخت سے. آج جو 12 پڑھا گیا اس میں بھی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت اور ان کے ساتھ رہنے والے مخلوقات کی اور ان کی خود سفر کی میعاد 1 مہینہ ہمیں سفر کرتے کہ دور جاتے کی وہ دور جاتی تھی. صبح کی ان کی تخت کی سفر اور سفر کا رفتار 1 مہینے تک ہمیں کتنے دور جاتی کی ہوتا. ان کی صبح کی تخت دور جاتی تھی، پھر شام کو سفر کرتے تو وہ شام کے سفر کی مقدار 1 مہینے کی مسافت کے برابر ہوتی تھی. بہرحال آگے گا 22ویں پارے میں. آج جو پارہ پڑھا گیا اس کے اندر ہے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو موت کو کیسا آئی وہ بھی آج کے بارے میں آیا ہے. وہ 22ویں پارے کے خلاصے میں آئے گا. بہرحال اب 19ویں پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ تمام انبیاء کا مشن توحید ہی تھا وہ بتایا ہے. اور جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ اللہ ان سے پاک ہے. 20ویں پارے میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی اللہ تعالیٰ نشانیوں کو بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ زمین کو، آسمانوں کو اور بہت ساری چیزوں کو، ہوا کو پیدا کیا اور پہاڑوں کو اللہ زمین پر گاڑ دیا. ایسی بہت ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ پیدا کیا. یہ قدرت کی چیزیں اللہ بیان کیا ہے. تو یہ سب چیزیں اللہ پیدا کیا ہے، تو اب اللہ ہی کی عبادت کی جائے، اللہ ہی کو سجدہ کرنا یہ اسی کے لیے لائق اور مستحق ہے. اس کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت اللہ اور سجدہ کرنا یہ زیبا اور اچھا نہیں دکھتا. اللہ تعالیٰ اس میں اپنے قدرت کی نشانیوں سے اللہ تعالیٰ مشرکین کا اللہ رد کر رہا ہے. آگے آتی بات، اللہ تعالیٰ مشرکین کی تردید کیسا فرمایا؟ کیونکہ مشرکین کہتے اور مانتے تھے کہ کائنات کو اللہ تعالیٰ پیدا کرے. سمجھ میں آ رہا؟ یہ توجہ سے سنو. عام طور پر جو لوگ درگاہوں کے عاشق ہوتے ہیں وہ سیم یہ مشرکین مکہ کا ان کا عقیدہ ہے. سیم سمجھ میں آ رہا؟ توجہ سے سنو یہ بات کو. مشرکین مکہ کیا بولتے تھے؟ اللہ بھائی سب پیدا کرا، سو پوری کائنات اللہ کی ہے. صحیح بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کاموں کو تقسیم کر دیا، انتظامی کاموں کے انتظام کو اللہ تعالیٰ بانٹ دیا ہے، ایسا بولتے تھے. مطلب کیا؟ یہ بت یہ کام کرتا ہے، یہ بت یہ کام کرتا، ایسا بول کر بولتے تھے. اب آج کے لوگ وہی بول رہے ہیں، جو لوگ درگاہوں کو مانتے نہیں انہیں وہی بولنے کا، تمہیں جھنڈا چڑھا تو یہ ہوتا، یہ کرا تو یہ ہوتا بول کر. ان کا عقیدہ ہے وہ، مشرکین مکہ کا عقیدہ ہے وہ. اس کائنات کو اللہ تعالیٰ پیدا کیا ہے، مگر انتظام کا کام اللہ تعالیٰ نے اپنے علاوہ دوسرے معبودوں کو سونپا ہوا ہے، یہ بولتے تھے مشرکین مکہ. لہٰذا ان معبودوں کی بھی عبادت کرنی چاہیے بولتے تھے. اللہ کی بھی ہمیں مانتے اور اس کو بھی سنتے، لیکن ہمیں اسے مان کو بھی ان کو مانتے بولتے. یہ عقیدہ مشرکین مکہ کا تھا، آج کے مسلمانوں کے اندر پایا جا رہا ہے. دیکھو سو ان کے کام آنے والے اندر کیا کرنے کی، دیکھو اتنے پڑھے پڑھ کو کیا فائدہ کی. دیکھو اتنے باتیں سن کو سمجھتے نہیں، آتے نہیں، بیٹھتے نہیں، اور ان کو معلوم کہاں سے ہوتا. تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تسلی دے رہا ہے کہ دیکھو پیغمبر یہ کفار کو تمہیں کہتا بولتے ہیں تمہیں سنتے نہیں ہو. انک لا تسمع الموتى، تمہیں کسی خبر کے پاس جا کو بولے تو ایسا مردے نہیں سنتے گی، ویسا انہوں بھی مردہ کے سرکار ان کے دل میں مردہ ہو گئے چونکہ زندہ ہے انہوں. اس کے اندر تمہیں پڑے رہیں گے
فضائل عمل میں، فضائل ذکر میں ہے کہ یا پھر بڑی بڑی کتابوں میں رہے گا کہ ذکر کرنے والے آدمیاں ہیں نہیں، ذکر نہیں کرنے والے کافروں پر کوئی ایک آدمی ہے تو بھی بھاری ہوتا، کہیں بولے تو اس کے اندر ایمانی طاقت پاور رہتی ہے. تو پہلے سے مردہ ہے ذکر نہیں کرنے والا کافر، پھر اسے کیا مردہ مارنا، تو اس کے لیے ہمارے ذکر کرنے والا ایک آدمی کافی ہے. تو وہی بولتے تھے کہ یہ مشرکین بھی مردوں کے سرکار ہے، ان کو تب بولو جیسا مردوں کو کیا تو بولو سناؤ جواب دیتے کیا نہیں دیتے، ویسا مشرکین اور کافی تمہیں ان کو توحید کے بارے میں، اللہ کے بارے میں کہتا ہی بولو، وہاں مردے سنتے نہیں، آکسپٹ کرتے نہیں، جواب نہیں دیتے. انہوں میں ایسا سنتے نہیں، مانتے نہیں، اور حضور کو پیغمبر مانتے نہیں، حضور کو فالو نہیں کرتے. ان میں ان میں فرق کیا نہیں بول گیا اللہ تعالیٰ، ان کے دل مردہ ہے بول گیا اللہ تعالیٰ. سمجھ گیا؟ اللہ تسلی دینا پیغمبر کو، چھوڑ دینا ان کو، سنتے نہیں بولتا. تو بہرحال آگے قیامت کے قریب میں ایک جانور نکلے گا زمین سے، اور وہ جانور لوگوں سے بات کرے گا. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ. دیکھو لوگوں سے بات کرے گا جانور. یہ قیامت کی علامتوں میں سے آخری علامتوں میں سے اور بڑی بڑی علامتوں میں سے ہے. سمجھ گیا؟ یہ سب قیامت کے قریب ہوں گے. قیامت کی علامتیں بہت ساری ہیں، کب بیان کرنا دماغ کام نہیں کرتا مجھے. تو بہت علامت ہیں قیامت کی، دیکھیں گے اگر ہو سکے تو طاقتوں میں کوئی انتظام ہوا تو بولیں گے، یا پھر نہیں تو کبھی دیکھیں گے. لیکن قیامت کی علامتیں آج کے دور کے اندر 90% پوری ہو رہی. 90% حضور کے زبان سے حدیث کی کتابوں میں، بڑی بڑی کتابوں میں جو قیامت کی علامتیں ہیں وہ ایک ایک پن ٹو پن حضور کی زبان سے جو الفاظ نکلے نہیں، قیامت کے قریب یہ ہوگا، یہ ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، وہ ایک ایک علامت پہ بالکل پورا ہوتی ہے. لوگوں کو اور زمانے کو دیکھو اور حدیثوں کی کتاب اٹھا کر دیکھو تو حضور جو بولے کتاب میں یہاں وہ بالکل زمانے میں دیکھیں گے تو زمانے میں وہ بالکل ہو رہا ہے. سمجھ میں کبھی کبھار پڑھتے پڑھتے ارے حضور یہ زمانے کو دیکھ کچھ بولے کیا بتا دے. اللہ ان کو اللہ تعالیٰ پیشین کوئی سامنے کی باتیں اللہ تعالیٰ ان کو بولنے کا وحی کے ذریعے سے اللہ علم دیا تھا. پیشین کوئی کرتے تھے، علم غیب نہیں تھا، پیشین کوئی کرتی ہے. تو کرے گا آگے. ابھی اس کے بعد میں یہ سورہ تو ہو گیا، جانور نکلے گا زمین سے اور وہ لوگوں سے بات کرے گا، یہ قیامت کی آخری علامت ہوگی. تو اس کے بعد سورہ شروع ہو رہا ہے، سورۃ القصص. اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، ان کے ابتدائی حالات اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، بچپن کا واقعہ، وہ سب واقعہ تفصیل سے اس سورہ کے اندر موجود ہے. تو اس سورہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے. اس مناسبت سے اس سورہ کا نام قصص رکھ دیے، سورۃ القصص. تو دیکھو سن لو، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پہلی بات کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ابتدائی حالت، بالکل ابتدائی حالت. فرعون کو کسی نجومی نے بتا دیا تھا کہ بھئی تیرے قوم میں ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو ختم کر دے گا. کسی نجومی نے اسے بتا دیا تو اب کیا کر دیا، پورے قوم میں قانون لگا دیا، بچے پیدا نہیں ہونا بول کر، میاں بیوی نہیں ملنا بول کر قانون لگا دیا، بچے نہیں پیدا ہونا بول کر قانون لگا دیا. ایسا عجیب عجیب قانون لگا کر یہ کر دیا. لیکن پھر بھی انسان کی طاقت خدا کی قدرت کے سامنے کہاں کام کرتی. بالآخر پھر ان کی یہ تجویز فیل ہو گئی، اللہ کی قدرت کارگر آئی اور حضرت موسیٰ پیدا بھی ہو گئے. اس کے بعد کیا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ وحی کے ذریعے سے دل میں بات ڈالا، وحی نے الہام کیا دل میں. وحی تو پیغمبروں کو آتی ہے، تو ان کی امی کے دل میں اللہ تعالیٰ نے الہام کیا بات. الہام ولیوں کو بھی آتی ہے، لوگوں کو بھی آتا ہے وہ الہام. تو ان کی ماں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات الہام کیا کہ تمہیں خوف کھانے کی ضرورت نہیں. جب تمہارے کو پریشانی اور خوف ہو جائے، تمہارے بچے کے بارے میں ڈر ہو، تو تمہیں کیا کرو، تمہارے بچے کو کشتی کے اندر، دریا کے اندر ڈال ڈالو. ایک کیا بولتے ہیں باکس بنا کر، باکس میں تمہارے بچے کو رکھو، موسیٰ کو تمہیں ڈال ڈالو. اسے ان کو حفاظت کرنا، ان کو بتانا میرا کام ہے، میں ان کو بچا لوں گا.
تو ویسا ہی یہ کیا کرے، ایک مرتبہ اپنے بچے کو خوف سے، فرعون کے خوف سے کیا کر ڈالے، ڈبہ بنا کر ڈبے میں موسیٰ علیہ السلام کو رکھ کر، بچپن کا واقعہ یہ تھا، تو اس کے اندر رکھ کر چھوڑ ڈالے، ڈبے کو ڈال دیے اس میں، دریا میں ڈال دیے. وہ دریا کہاں جاتا تھا، برابر فرعون کے محل کے دریا میں چل گیا وہ باکس، اس کے دریا کے پاس چلے گیا. اس کے غلام وغیرہ اسے دیکھ کر ڈب باکس کیا کیے بول کر اسے لائٹ باکس کو کھول کر دیکھے بچہ ہے. اب یہ باکس فرعون تک پہنچ گیا. فرعون کی بیوی تھی اور دیکھ کر فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، فرعون کی بیوی دیکھ کر کہنے لگی کہ بھائی بہت اچھا بچہ ہے جی، رکھ لیں گے بچے کو، پالیں گے، ہمیں اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے بول کر فرعون کی بیوی فرعون کو صلاح بولتی. تو یہاں سے بات کیا سمجھ میں آتی ہے کہ اتنا بڑا تو پرندے بھی باہر کہتا ان بین کے مارا تو بھی کہتا باہر لیبلا مارا تو بھی اس کی دال گھر میں نہیں گلتی. سمجھ میں آ رہا، ہر ایک کا ویسا ہوتا، سمجھ میں آ رہا. اگر ان کی تربیت ہو کر ہے بولے تو پھر سنتے، مردوں کو مردوں کا مرتبہ دیتے، نہیں بولتے کیا ہوتا. فرعون بیوی فرعون کو سمجھا رہی تو فرعون چپ چاپ دب کر ہوا بول کر بول رہا ہوں، اب ہمیں کیا ہے، سمجھ میں آ رہا. تو تربیت ہونا عورتوں کی. تو بولنے کے بعد فرعون کی بات سن کر خاموش ہو گیا. فرعون اچھی بات بول کر مان لیا. اب بچے کی تربیت کے لیے اب کیا کرنا، بچے کو پہلے دودھ پلانا. اب دودھ پلانا بول کر کیا کرنا، دربار کے اندر ہر کوئی عورت بلاتے تھے دودھ پلانے کے واسطے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ قبول نہیں کرتے تھے، کسی کا سینے کو منہ میں لے کر نہیں تھے. اب حضرت موسیٰ کی بہن تھی، مطلب ان سے بڑی تھی، انہوں جا کر بول کر بلا لے کہتے ایک عورت ہے، شاید اس عورت کا دودھ انہوں پیتی کر کے بول کر بلا لے کو آتی بول کر جاتے، اچھا بلا لے کا بول کر بولتے ہیں کو بلا لے کر آتی. ان کی شمار تھی وہ تو بلا لے کر آنے کے بعد جیسا ہی سینے سے لگائے حضرت موسیٰ علیہ السلام دودھ پینا شروع کر دیے. اب ان کی شمار تھی تو اللہ تعالیٰ ان کو پینے کی اجازت دیا تھا، پینا شروع کر دیے. تو دوسرا کا دودھ نہیں پیے. آگے اب ان کا لفظ تفصیل سے لمبا چوڑا واقعہ ہے. یہ تو یہ ہو گیا. بعد میں اللہ تعالیٰ کیا کرتے، بعد میں ان حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو جاتے، سب کچھ ہو جاتا. آگے کیا ہوتا کہ حضرت بعد میں نہیں، اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اللہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے بولے تھے نہیں پہلے تمہیں فکر کرنا کو، غم کرنا کو، تمہارے بچے کو ہمیں تمہارے پاس بھیجتی بول کر. اب دودھ پینے کے بہانے سے اللہ ان تک پہنچا دیا، ان کا بچہ ان تک آ گیا. یہ اللہ کی قدرت ہے. فرعون چاہتا تھا بچہ پیدا نہیں ہونا بول کر، اللہ چاہا پیدا بھی کر دیا اور ان کی ماں تک ان کے بچے کو اللہ پہنچا بھی دیا. ایسا انسان کی طاقت اور اللہ کی قدرت دو ایک جگہ ہو تو انسان کی طاقت فیل ہو سکتی ہے، اللہ کی طاقت اور قدرت انسان کی طاقت کے سامنے فیل نہیں ہوتی. آگے اچھا ایک اور ایک قصہ ان کا، اور ایک قصہ کیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کرے، ایک دن ایک قبطی اور ایک اسرائیلی دو آدمی جھگڑا کرتے تھے. ایک قبطی اور ایک اسرائیلی کا جھگڑا ہو رہا تھا. تو اسرائیلی آدمی، بنی اسرائیل کا آدمی کیا بولا، موسیٰ میں تمہارے قوم کا آدمی، مجھے یہ آدمی دونوں کو جھگڑا ہو رہا ہے میرے اس کے بیچ میں، آ کر ذرا ساتھ دے، ذرا بچاؤ بول کر بولتا وہ آدمی. تو موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے، وہ قبطی کو، اسرائیلی آدمی ان کا آدمی تھا تو قبطی کو ایک مار مارتے بس کیا ہوتا، مر جاتا ہوں، ایک کس مار دو. اب پھر دوسرے دن کیا ہوتا، دوسرے دن میں ساتھ یہ اسرائیلی آدمی موسیٰ علیہ السلام کا آدمی پھر کسی سے لڑتا ہوتا، پھر بلاتا موسیٰ علیہ السلام اللہ سے، ارے جا رہے بھائی کل تو بلایا تھا مارا تو مر گیا، پھر تمہیں بات ہے کیا، تو خوش آدمی ہے بول سے اللہ تھے. پھر جانے کے بعد اب کیا کرتے، اب اپنے آدمی کو، اسرائیلی آدمی کو پکڑتے رہتے اسے، ارے لڑک بھی بول کر سے پکڑتے رہتے. تو ان خود کیا بولتا، کیا موسیٰ تمہیں دیکھ تو کل اسے کیسا مرنے والی کی میری تمہیں مار سکے تو بول کر بولتا ہوں، کل بلایا تو کیا کریں موسیٰ علیہ السلام، اس کے آپ اس آدمی کو مار دیا تو ان مر گیا. دوسرے دن لڑتا ہوا بلاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو اور آ کر موسیٰ علیہ السلام بول رہے چھڑانے کے بعد سے ہاتھ پکڑ دو پیچھے بھیجتی، اب گھٹو پکڑ بھیجتی، آدمی غصے کرتے وقت کیسا پیپر پہ رہتا، طاقت پہ رہتا، گھٹو پکڑ بھیجتی اسے. اب انہیں موسیٰ علیہ السلام کو بولتا ہے کل تمہیں کیسا ماری کی خطی کو، ویسے تمہیں دیکھا تو مجھے مار سکا ہے تو آج بول کر بولتا ہے. بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے ہیں، گاؤں چھوڑ کر چلے جاتے. ایک آدمی آ کر بولتا
शहर से एक आदमी भागता हुआ आकर बोलता हज़रत मूसा को, लोग यहाँ बड़े बड़े लोग तुम्हारे को मारने के डर पे है, छोड़ो चलो लगाओ बोलकर बोलता है, आदमी भागता हुआ आकर बोलता। तो उसका मशवरा और उसकी बात सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम छोड़कर चले जाते। कहाँ जाते? मदियन जाते। मदियन, हाँ वहाँ हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम रहते, वहाँ वो भी पैगंबर थे शोएब अलैहिस्सलाम, तो वहाँ रहते हो ना, उनके गाँव को जाते हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। जाते तो एक जगह मदियन में क्या होता, लोग वहाँ खड़कर रहते, खड़कर क्या करते, अपने अपने जानवरों को, अपनी अपनी बकरियों को पानी पिलाते रहते। तो एक दो बच्चियाँ बाजू खड़को रहते, उनको वो अपनी बकरियों को पानी पिलाने की कोशिश नहीं करते रहते, उन्होंने अलग खड़को रहती बच्ची। अब बाद में पूरे अपना पानी पिला जाने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम जाकर उनकी बकरियों का पानी का इंतजाम करते। तो ये अमानतदारी और ये ताकत उनकी, वहाँ पानी खरीदना था या बंडा बनाना था, कुछ करना था काम वहाँ, तो वो करने के बाद ये बच्चे क्या करते, सीधा घर जाते, बकरियों को पानी पिलाना हो जाने के बाद सीधा अपने बाप के पास जाते, घर जाते, जाकर बोलते हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम से कि एक आदमी आया है, अमानतदार भी है, ताकतवर भी है, उसके पास ताकत भी है और वो आदमी ईमानदार भी है, बोलकर जाकर बोलते। अब्बा हमसे बेहतर होगा कि हमारे पास उसे काम में रख लेंगे बोलकर बोलते, अच्छा बोलकर उनको बुलाने का बोलकर बोलते। हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम की एक बेटी जाती बुलाने करने के वास्ते, जाकर बुलाने को आते उनको, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाने कर आने के बाद हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम बोलते उनको कि भाई हमारी दो बेटियां हैं, दो बेटियों में से तुम जिससे चाहे तुम निकाह कर सकते हो बोलकर बोलते। तुम्हें क्या करो, हमारे पास एक 8 साल तक तुम्हें हमारे यहाँ ड्यूटी करो, काम करो, उसके बाद तुम्हें और एक्स्ट्रा काम करते तो तुम्हारी मर्जी है, 10 साल करते तो तुम्हारी मर्जी है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बोलते भाई 8 साल तो मैं करता हूँ, 10 साल तक करना नहीं करना वो मेरे इख्तियार रहता, मैं दिल चाहे तो करता हूँ, नहीं 8 साल तक पक्का कर दूँ बोलकर बोल देते। उसके बाद फिर हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम की एक बेटी से इनको निकाह भी कर देते, निकाह भी हो जाता। उसके बाद में हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी के कहने पर कुछ बुलाने का तस्वीर वाक़िया। उसके बाद क्या होता, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम यानी उनको उनकी बीवी को लेकर जाते रहते हैं। मदियन में तकरीबन 8-10 साल रह गए हो। अब मदियन में कई दिन रहकर अब मदियन छोड़कर अपने गांव में जाते रहते हैं। अपने गांव को जाते वक्त में मिस्र को शायद, तो जाते वक्त क्या होता, इनकी बीवी को ठंड बसती रहती है, रात का वक्त रहता। अब क्या करना बोलकर देखते तो एक पहाड़ रहता, तुआ, कोहे तुआ, तो वहाँ एक चमक रहती। इनके हाथ में अगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 2 पत्थर को ऐसा लग रहे तो आँच होती थी, अब वो आँच नहीं हो रही है। अब लोग क्या करते, देखते पहाड़ को, वहाँ एक रोशनी नजर आती है। अब जाएंगे बोलकर वहाँ क्या तो आँच है कि देखेंगे, जरा गर्मी हासिल करेंगे बोलकर जाकर देखे तो क्या वो आँच नहीं रहती, वहाँ अल्लाह की तसल्ली पड़ती रहती पत्तियाँ को, वो झाड़ा को। तो अल्लाह ताला वहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत देता। उसके बाद में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से मदियन से अपने बीवी को लेकर रवाना होकर मिस्र को, अपने गांव को वापस आते। उसके बाद क्या होता, आगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई को फिरौन के पास अल्लाह की दावत देने के लिए, अपने भाई के लिए अल्लाह से दुआ करके मांगते, अल्लाह मेरे भाई को मेरे साथ कर दे, मेरे जुबान के अंदर कुछ तो तलापन है, लुकनत है, मेरे भाई को तू मेरे साथ भेज दे, उनकी जुबान बड़ी फसीह है, बड़ी अच्छी है, बड़ी ज़बरदस्त बात करते हो, मेरे भाई को भेज दो अल्लाह बोलकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई को भी लेकर जाते फिरौन के पास। उसके बाद अल्लाह ताला हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर दलाइल बयान किया। देखो अब हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी, उनका वाक़या, उनकी पैदाइश, ये सब बयान कर रही। अब ये हुजूर के दुश्मन, अभी लोग क्या सोचेंगे, भाई ये लोग कुछ समझ सकते तो, अब हुजूर वो ज़माने में नहीं थे, लेकिन उनको ये सब बातें मालूम है, तो इन्होंने पक्का पैगंबर बोलकर मानकर उन पर ईमान लाना नहीं जाते वो सभी लोग, समझ गए, ईमान लाना था इन्हों। हुजूर मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पिन तो पिन बयान कर रही, मिन वहन तफसील साथ बयान कर रही। ये बातें सुनकर भी क्या समझना था, भाई ये आदमी मामूली आदमी नहीं है, ये बातें इन्हों बोलती होते के पर अल्लाह की तरफ से वही आती है, नबी नहीं बोलकर मानकर हुजूर पर ईमान लाना था। लेकिन ये लोग
یہ تو سب سننے کے باوجود بھی ماننے اور ایمان لانے تیار نہیں تھے. اچھا اور ایک بات کیا، جو لوگ پہلے کے پیغمبروں کو مانتے تھے نبی سے پہلے، اب نبی آنے کے بعد مثال کے طور پر ایک آدمی تھا، حضور سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو فالو کرتا تھا، ان کی کتاب کو پڑھتا اور مانتا تھا، ان کی کتاب کا حافظ تھا. اب جب حضور آ گئے تو حضور پر بھی ایمان لا کر حضور کی کتاب کو فالو کرتا ہے، حضور کی زندگی کو فالو کرتا ہے، تو اسے ڈبل ثواب ملے گا. پہلے کی کتاب پر عمل کرنے کا ثواب اور حضور کی کتاب اور شریعت پر عمل کرنے کا ثواب. اور ایمان لانے کے بعد ان پر بہت تکلیفیں اور ظلم ہوتا تھا، ان ظلموں کو برداشت کرنے کا بھی اللہ ثواب ان کو دیں گے. سمجھ میں آیا؟ تو اور آگے اللہ تعالیٰ مختار کل صرف اللہ ہے یہ بیان کر رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنا چاہتے تھے؟ اپنے چچا حضرت ابو طالب کو کلمہ پڑھ لو یہ بولتے تھے. تو آخر میں حضور نے کیا فرمایا اپنے چچا سے کہ چچا تم صرف میرے کان میں صرف میرے سننے سے کلمہ پڑھ لو کان میں بول کر بولتے تھے، تو انہوں نہیں پڑھتے تھے. تو اللہ بول رہی کہ پیغمبر میرے محبوب کلمہ پڑھنا اور پڑھانا، یہ ہدایت دینا یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے پیغمبر آپ جسے چاہتے ہیں اسے آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ہم جسے چاہتے ہیں اسے ہدایت دے دیتے ہیں. ہدایت ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ اختیار ہدایت کا اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ یہ سب بیان کر رہے ہیں اس آیت کے اندر. آگے اللہ خارون کا قصہ بیان کیا. دیکھ خارون کے بارے میں سنو. خارون بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا اور فرعون کا خاص آدمی تھا، اور بعض روایتوں کے اعتبار سے دیکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا کا بیٹا تھا بول کر ہی ہے. بہرحال بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، یہ فرعون کا خاص آدمی تھا. تو اس کے بعد کیا ہوا، فرعون بڑا مالدار تھا، اس کے پاس اتنی مال اور اسباب تھے کہ اس کے مال کے خزانوں کے کمروں کی کنجیاں کئی اونٹا لے کر جاتے تھے، خالی کنجیاں. اب مال کے طرح کا سوچو. تو بنی اسرائیل فرعون کے ظلم و ستم سے الگ ہو کر دوسری جگہ چلی گئی، تو قارون بھی چلے گیا دوسری جگہ پر. اپنا سارا مال جائیداد سب لے کر ایک جگہ چلے گئے، اور یہ لے کر جہاں بھی جاتا تھا تو اس کا مال متا سب لے کر جاتا تھا، تکبر کرتا ہوا. دیکھو میرے پاس کتنا مال ہے، میں اپنے فن سے کمایا ہوں، میں اپنی عقل سے کمایا ہوں بول کر تکبر کرتا ہوا لے کر جاتا تھا. سب مال اس کا میرے فن سے میری طاقت سے کمایا بول کر بولتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کیا کیا، اسے اپنے مال کے ساتھ اللہ پھنسا دیا. سمجھ میں آیا؟ دیکھو اس کا سے مال ہو تب بھی اکڑنا نہیں، علم ہو تب بھی اکڑنا نہیں، عمل ہو تب بھی اکڑنا نہیں. اکڑ تکبر یہ اللہ کے واسطے ہے، انسانوں کے واسطے تکبر نہیں ہے. انسانوں کے واسطے تکبر زینت اور زیبا نہیں ہے، اللہ کے تکبر سجدہ. میں سب سے بڑا بول کر اللہ بولے تو صحیح ہے، اب ہمیں بولے تو ہمیں سب سے بڑے بول کر ہمارے لیے وہ جملہ اچھا نہیں دستا. اچھا اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے کو ہجرت کرتے ہوئے جا رہے تھے تو جحفہ مدینے کے جاتے تھے راستے میں ایک جگہ کا نام ہے جحفہ. تو وہاں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو پلٹ کر دیکھتے تھے. میرے گاؤں کو چھوڑ کر جاتا ہوں تو میں اللہ کے گھر کو چھوڑ کر جاؤں تو بول کر دیکھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کیا کیے، چند سالوں کے اندر اللہ تعالیٰ حضور کو فاتح بنا کر اللہ مکے میں داخل کیا. اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا. تو اس کے بعد سورہ ایک بات سنو، ایک پوائنٹ سنو. یہاں کوئی بھی آدمی جب حج کو یا عمرے کو جانے کے بعد یہاں ایک آیت ہے ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. یہ آیت کعبے پر ایسا لکھتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ دوبارہ کعبے کو جانے کا اللہ موقع دیں گے. سمجھ میں آیا؟ یہ آیت ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، حج کو یا عمرے کو جانے والے یہ آیت اگر لکھ کر آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کو دوبارہ حج عمرہ عطا فرمائے گا. سورہ عنکبوت شروع ہو رہا. عنکبوت کا معنی کیا؟ مکڑی اور مکڑی کا جالا. تو یہاں اس سورے میں اللہ تعالیٰ توحید کو
اور رسالت کو اللہ قیامت کو بیان کریں گے. جو مکی صورتیں ہوتے ہیں اللہ ان صورتوں کے اندر توحید کو، رسالت کو اور قیامت کو بیان کریں گے. اور اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر پہلے کی قوموں کے واقعات کو بھی اللہ بیان کر رہے ہیں. اور اسی طریقے سے مشرکین مکہ اللہ کے علاوہ غیروں کو اللہ سمجھتے تھے، ان پر بھروسہ کرتے تھے، تو اللہ ان کا رد کر رہا ہے. سامنے آپ کو سمجھ میں آئے گا. پہلے اللہ تعالیٰ اس سورہ کے اندر کیا بیان فرمائی کہ اسلام کے اسٹارٹنگ کے زمانے میں جب لوگ کلمہ پڑھتے تو کافر لوگ مسلمانوں کو فل ستانا، ظلم کرنا، تکلیف دینا، یہ سب کرتے تھے. تو ابتدائی میں جب تکلیف آتی ہے تو آدمی صبر کر لینا، کسی بھی فیلڈ میں ہو، کسی بھی کام میں ہو. بعد میں اللہ تعالیٰ آسانیاں اللہ پیدا کر دیں گے. اللہ مسلمانوں کو وہاں تسلی دے رہا ہے کہ پہلے میں اگر کسی کو تکلیف آ گئی کسی بھی کام میں تو تکلیف کو دیکھ کر آدمی دل چھوڑا نہیں کرنا، بعد میں اللہ راحت کے راستے اللہ کھول دے گا. آگے اللہ تعالیٰ اور اسی کا اور آگے بات، جب لوگ کلمہ پڑھ کر قبول کرتے، دین قبول کرتے تھے تو ان کے ماں باپ بھی ان کو دین چھوڑنے کے بارے میں بولتے تھے، دین چھوڑ بول کر. تو یہاں اللہ تعالیٰ ماں باپ کی خدمت اور ان کی اطاعت کے لیے اللہ بہترین اور درمیانی بن کر اللہ اصول بیان کر دیا. بچے مسلمان بن کر ہے، ماں باپ اگر کافر ہے تو اگر ماں باپ بچوں کو کافر بنو بول کر اگر ان پر زبردستی کریں تو بچے اس وقت ان کی ماں باپ ان کی بات کا کیا بولتے ہیں فرما برداری اور اطاعت نہیں کرنا، ان کی بات کو سننا نہیں اس وقت میں. سمجھ میں آیا؟ اس کے علاوہ کافر ماں باپ کے واسطے تم کیا کرتے کرو، خدمت کرتے، پانی لاتے، کھانا ڈالتے، کیا کرنا ہے کرو. ماں باپ کافر ہے، بچے مسلمان ہیں، لیکن ان کی خدمت کرنے کے حد تک خدمت کرو. لیکن ماں باپ اگر کفر کو اختیار کر لے بول کر، کافر بن جا بول کر ظلم کرنی، زبردستی کریں، تب ان کی بات ماننا جائز نہیں. سمجھ میں آیا؟ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آخر میں اچھا بعض کفار کیا بولتے تھے، جو لوگ کلمہ پڑھ کر اسلام لاتے تھے ان کو بولتے تھے کافرہ، ارے بھائی تمہیں کیا کلمہ پڑھ کو ایمان قبول کرتے تمہیں، اچھا لے اب چھوٹا لو بھی کلمہ پڑھ کو، وہی سا بول کر تمہارے کو کیا تو بھی قیامت میں عذاب ہوا تو ہمیں عذاب پاتی اس کا، تمہیں کیا بھی ٹینشن لینا تو بول کر مسلمانوں کو ایسا بھڑکاتے تھے. چھوڑتا وہ اسلام تمہارے کیا تو عذاب ہوتا کیا، ہمیں اس کا بوجھ اٹھاتی بول کر بولتے تھے. حالانکہ ایک دوسرے کا بوجھ قیامت میں کون نہیں اٹھائے گا، کس کا بوجھ اس کے اوپر رہتا. یہ آیت قرآن مجید کے اندر بہت ساری جگہوں پر آئی ہے. اچھا آگے اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، ایسا اللہ تعالیٰ اور ساتھ میں حضرت کیا بولتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا دشمن مالدار ابھی گزرا واقعہ قارون، ان سب کے اللہ تعالیٰ واقعات کو بیان کیا، ان کے انجام کو. انہوں ایمان اسلام قبول نہیں کرے ان کی قوم میں تو ان کے ساتھ کیا ہوا. نوح علیہ السلام کی قوم ایمان قبول نہیں کری، کیا ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا آدمی، ان کا چچا کا بیٹا قارون ایمان قبول نہیں کیا، کیا ہوا. مال کے ساتھ زمین کے اندر دس رہا ہے، دستا ہوا زمین کے اندر چلے جا رہا ہے. تو ایسا حضرت لوط علیہ السلام کے قوم ان کو نہیں مانی تو پھر بری حرکتوں میں مبتلا تھی. ایسا ان کے واقعات کو بیان کر کے سمجھنا چاہتے ہیں کہ اگر تم بھی ایمان قبول کر کے اعمال پر نہیں رہو گے تو تمہیں بھی ویسی سزا اور ویسا عذاب آئے گا. اللہ ڈرا رہا ہے. اس لیے آدمی جب ایمان میں آ گیا ہے تو پچھلے قوموں کے انجام کو دیکھ کر آدمی اعمال پر آ جانا، ایمان پر پکا اور مضبوط رہنا. آخر میں آخری بات اب دیکھو، سورہ کیا تھا، سورہ کا نام کیا تھا؟ عنکبوت، مکڑی کا جالا. تو مشرک کی مثال دیکھو، مثال کیا ان کی، جیسا مکڑی جالا بنا کر جالا ڈال کر کیا سمجھتی، میرا اس پر بھروسہ کر لیتی، میرا جالا مضبوط ہے بول کر جا کر خالی انگلی سے ایسا کرتا ٹوٹ جاتا اس کا. تو یہ مشرکین بھی اللہ کو چھوڑ کو دوسرے معبودوں کو، دوسرے پتھروں کو، جھاڑوں کو، کسی کی کیا سمجھتے تھے، خدا سمجھ کر ان پر بھروسہ کر لیتے تھے. تو ان مشرکین کی مثال جیسا مکڑی جالا ڈال کر اس پر بھروسہ کرتی ہے، ان کی مثال بھی ویسی ہے، ویسی کمزور مثال ہے ان کی بھی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توحید کو سمجھنے کی اور توحید پر ایمان پر مرتے دم تک قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان پر جینا مرنا میرے اور آپ کے لیے، پورے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ آسان فرمائے.